السلام علیکم ناظرین، آج کے اس واقعہ میں ذکر کرنے والے ہیں کہ کیسے حضرت امام حسین میدان کربلا میں اپنے جوان بیٹے کو خاک و خون میں لتھڑے ہوئے جسم انور کے پاس پہنچ کر اپنے شہزادے کا سر اقدس جھولی میں رکھا، اور کیسے امام عالی مقام کے گھر والے آپ کی نظروں کے سامنے شہید ہوتا گیا۔ اس ویڈیو میں آپ سامعین آخر تک بنے رہیں اور ہمارے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اب واقعہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ کرب و بلا میں آپ کے تمام عزیز و اقارب محب جانثار جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ خاندان رسالت کے ایک پھول امام زین العابدین بستر علالت پر لیٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ امام عالی مقام نے خود میدان جنگ جانے کی تیاری فرمائی، مصری قبا زیب تن فرمائی اور امامہ سر پر باندھا، پھر ذوالفقار حیدری کو دست اقدس میں لیا، پھر سیدہ زینب سے فرمایا، اے میری پیاری بہن، تو مدینہ منورہ کی پرکیف گلیوں سے لے کر مکہ معظمہ کے حسین بازاروں تک اور پھر مکہ معظمہ سے کربلا کے تپتے ہوئے ریگستانوں تک تو نے اپنے بھائی کا ساتھ دیا ہے۔ تیری اس وفاداری پر تمام جہان کی عورتیں فخر محسوس کرتی رہیں گی۔ اے میری پیاری بہن، اب میرے امتحان کا وقت ختم ہونے والا ہے اور تیرا امتحان شروع ہونے والا ہے۔ تو نے میرے جوان علی اکبر کو قربان ہوتے دیکھا، علی اصغر کو تیر کھاتے دیکھا، قاسم کی جوانی لٹتی دیکھی، عباس کے بازو کٹتے دیکھے، اپنی گود خالی ہوتی دیکھی، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو ٹکڑے ٹکڑے دیکھا۔ تو نے کرب و بلا کا خونی منظر دیکھا، مگر صابرہ شاکرہ رہی۔ اے بہن، جب تو اپنے بھائی کا سر تن سے جدا کرتے دیکھے تو صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ مجھے معلوم ہے کہ اس تپتے ہوئے ریگستان میں قافلے کے ساتھ پیدل چلنا پڑے گا، پھر تمہیں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا ہوں گی، پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں زنجیریں پہنائی جائیں گی۔ اے بہن، تم صابروں کی اولاد ہو، صابروں کی ماں ہو اور صابر کی بہن ہو، لہٰذا صبر کرنا۔ میں اپنی بچی سکینہ کو تمہارے سپرد کرتا ہوں، اسے رونے اور احساس یتیمی نہ ہونے دینا۔ پھر جب میرے نانے کے مدینے میں جاؤ تو نانا جان کے دربار گوہر بار میں میرا سلام عرض کرنا۔ پھر امام عالی مقام اپنے بیمار بیٹے امام زین العابدین کے پاس تشریف لے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں، حضرت زین العابدین بھی میدان کربلا میں سر کٹانے کے لیے بستر علالت سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر بیماری کی وجہ سے اٹھنے کی طاقت نہیں رہی، جس میں اطہر نڈھال ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا، بیٹا سجاد، تم بیمار ہو، آرام کرو، تمہارا میدان میں جانے کا وقت نہیں۔ تم اگر میدان میں جاؤ گے تو ان پردہ نشینوں کا پہرا کون دے گا؟ قافلہ مدینہ منورہ میں کون لے کر جائے گا؟ بیٹا، تم سے حسینی سیدوں کا سلسلہ نسب چلے گا۔ راہ خدا میں جو بھی مصیبت آئے برداشت کرنا اور صبر و رضا کا دامن نہ چھوڑنا، اور میرے نانا جان کی شریعت مطہرہ پر پابند رہنا۔ جب مدینہ منورہ میں پہنچو، میرے نانا جان اور میری امی جان کی خدمت میں میرا سلام کہنا، اور میری نور نظر لخت جگر پیاری بیٹی صغرا کو میری طرف سے دست شفقت اور پیار دینا۔ پھر امام عالی مقام نے اپنی دستار مبارک جناب سجاد کے سر اقدس پر باندھی اور پھر اس پیکر صبر و رضا بیمار کربلا کو بستر علالت پر لٹا دیا۔ پھر میدان جنگ کی طرف روانگی کا وقت آ گیا تو اس دردناک منظر نے پردہ نشینوں کے دل کو لرزا کر رکھ دیا۔ آپ کی پیاری بچی حضرت سکینہ آپ سے لپٹ گئی اور روتے روتے عرض کیا، بابا جان، آپ وہاں جا رہے ہیں جہاں سے کوئی زندہ واپس نہیں آیا۔ میرے بابا، سکینہ یتیم ہو جائے گی، بے سہارا ہو جائے گی، ہمیں مدینہ شریف کون پہنچائے گا؟ امام عالی مقام نے بچی کو تسلی دی، پھر میدان جنگ کی طرف چلنے لگے تو سوار ہوتے وقت الوداع کہنے والا کوئی نہ تھا۔ کچھ بےکس و بے بس یتیموں اور پردہ نشین خواتین کی آہیں تھیں، کچھ بچوں کی یتیمی، بیوہ عورتوں کی بے بسی کا احساس آپ کا دامن تھامے ہوئے تھی۔ آنسوؤں کا غیر منقطع سلسلہ آپ کے راہ میں چھڑکاؤ کر رہا تھا۔ چلتے وقت امام عالی مقام کی آنکھیں اس خیال سے پرنم ہو گئی۔ امام عالی مقام نے اہل خیمہ کو الوداع کہا اور میدان کاروزار کی طرف چل پڑے۔ مظلوم کربلا سید الشہداء نے میدان کرب و بلا کے چاروں طرف دیکھا، ہر طرف دشمن تلواریں لیے کھڑے تھے۔ آپ نے اتمام حجت سے فرمایا، اے کوفہ والو، میں اسی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، اور امام الانبیاء شہنشاہ ہر دوسرا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حسن اور حسین میرے دونوں نواسے اہل بہشت کے اہل جنت کے سردار ہیں۔ تم میں سے کون ہے جو اس فرمان مصطفیٰ سے انکار کر سکے؟ بے غیرت انسانو، حیا کرو، روز قیامت میرے خون کا ناحق مالک الملک کے سامنے کیا جواب دو گے؟ اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا گھر اجارنے والوں، اپنے عبرتناک انجام کو سوچ لو۔ تم لوگوں نے جو قاصد اور خطوط بھیجے اور ہم نے اعتماد کیا
اور یہاں چلے لہلہاتے ہوئے پھولوں کو کاٹا۔ تم نے میرے جانثاروں اور بچوں کو پیاسا شہید کیا۔ اب بھی وقت ہے، توبہ کر لو اور میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو۔ یزیدیوں نے جواب دیا، آپ یزید کی بیعت قبول کر لیں ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ راقب دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یہ سر تو کٹ سکتا ہے مگر کسی فاسق و فاجر کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ یزید پلید کی بیعت و اطاعت سے میرا انکار ہے۔ پھر لشکر اعداء سے ابن سنان نے تیر چلایا جو امام عالی مقام کے سر کے اوپر سے گزر گیا۔ چنانچہ حق کے علمبردار ہاشمی شہزادے شیر خدا کے نور نظر نے ذوالفقار حیدری کو جنبش دی۔ ابن سنان بڑے تکبر و غرور کے ساتھ لڑنے کے لیے نکلا۔ ذوالفقار حیدری نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ پھر اس کا بھائی بدلہ لینے کے لیے نکلا، آپ نے اسے بھی واصل جہنم کر دیا۔ یکے بعد دیگرے 8 کوفیوں کو واصل جہنم کیا۔ ہاشمی شہزادے کے انداز جنگ کو دیکھ کر عمر بن سعد پکار اٹھا کہ اس کے مقابلے کو ایک ایک کر کے نہ جاؤ بلکہ مل کر ہر طرف سے حملہ کر دو۔ چنانچہ چاروں طرف سے حملہ ہوا مگر علی کے شیر کی تلوار صاعقہ کی طرح قہر خدا بن کر ٹوٹی۔ پورے لشکر میں ہلچل مچ گئی اور ہر کوفی کو جان کے لالے پڑ گئے۔ عمر پکارا، یزیدیوں، سپاہیوں، تمہارے سپہ سالاری، تمہاری سپہ گری کہاں غارت ہو گئی؟ ایک ساتھ مل کر تیروں کی بارش کر دو۔ چنانچہ ہر طرف سے تیروں کی بارش ہو گئی۔ بالآخر ایک ملعون نے تیر چلایا جو پیشانی امام پر لگا۔ یہ وہ پیشانی تھی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے۔ آپ کو ایک چکر آ گیا۔ بالآخر ایک ملعون نے تیر چلایا جو پیشانی امام پر لگا۔ یہ وہ پیشانی تھے جسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چوما کرتے تھے۔ آپ کو ایک چکر آ گیا۔ ایک شقی نے دھوکے سے برچھے کا وار کیا۔ نواسے رسول شیر خدا کا نور نظر خاتون جنت لختے جگر زخموں سے چور چور ہو کر زمین پر گر گئے۔ شمر لعین بے دین آگے بڑھا اور امام پاک کے سینہ اتھر پر سوار ہو گیا۔ زخمی شیر نے للکار کر کہا کہ کون ہے؟ کہنے لگا شمر ہوں۔ فرمایا تیرا کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا آپ کو شہید کرنے کا۔ فرمایا وقت کون سا ہے؟ کہنے لگا جمعہ کا۔ فرمایا پھر ذرا ٹھہر جا، مجھے اپنے رب کی رضا کے لیے نماز پڑھ لینے دو۔ خون سے وضو تو پہلے ہی ہو چکا تھا۔ نماز شروع فرمائی اور جب سجدے کیا تو ظالم نے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ظالموں نے آپ کو شہید کر دیا۔ اس پر بھی بس نہیں بلکہ انہوں نے سر انور نیزے پر چڑھا دیا۔ صدقے جاؤں سیدہ کے لال پہ جس نے نو کے نیزے پر بھی قرآن کریم کی تلاوت کی۔ پھر اس سنگ دلوں نے خیموں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ بے کسی کے عالم میں رات ہو گئی۔ شہدائے کرام کی لاشیں بے گور و کفن پڑی تھی، کہیں دفن کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک بیمار زین العابدین جو باقی پردہ دار عورتیں اور بچے تھے یزیدی جشن منا رہے تھے۔ ادھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے شہدائے کرام کے مقدس لاشیں یکجا کیے، ایک جگہ اکٹھا کیے۔ جب اپنے بھائی کا بے گور و کفن لاشیں دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔